Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Horror Stories 502. कैसे हैं आप लोग؟ उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। शुक्रिया। कहानी का नेक्स्ट पार्ट 2 शेयर करूँगी। रहमत के गांव में भी ऐसी ही एक औरत थी। मुखबिरों ने मुझे इसके मुतल्लिक बताया तो मैंने इसे थाने बुला ली। वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन मैंने इसे तसल्ली दी कि वो घबराए मत, क्योंकि वो कोई मुल्जिम या चोर नहीं है। इससे बस थोड़ी मालूमात लेनी है। मेरे तसल्ली दिलासों से इस औरत को हौसला मिला और वो बोली, ठीक है थानेदार जी, पूछिए क्या पूछना है। मैंने इससे कहा, कदीर की बीवी और रहमत के मुतल्लिक कुछ बताओ। इसने कहा, आप जरीना की बात कर रहे हैं। और फिर वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली, तौबा तौबा, वो लड़की तो अगर सारे गांव के मर्दों से कहे कि रेलवे लाइन पर लेट जाए तो सब उसी वक्त लेट जाएंगे और ऊपर से गाड़ी गुजर जाएगी, लेकिन वो लोग इसके कहे बिना लाइन से नहीं उठेंगे। अगर आप ये चाहें कि जरीना के जिस्म की बू भी सूंघ लें तो ये आपका वहम होगा। अभी तक वो मर्द पैदा ही नहीं हुआ जो जरीना को मोम कर सके। कदीर की बीवी का नाम जरीना था। मैंने इस औरत से पूछा, तुम ये बात कैसे कह सकती हो? क्या तुमने इसे किसी आदमी का पैगाम दिया था? इसने कहा, सिर्फ एक आदमी का। मैंने पूछा, कौन था वो आदमी? मुझे तवक्का थी कि वो रहमत का नाम लेगी, लेकिन इसने एक और शादीशुदा आदमी का नाम लिया और कहा, मेरा जो हशर इस लड़की ने किया था वो मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी। ये इसकी कदीर से शादी के 1 साल पहले की बात है। फिर इस लड़की ने मुझे अपनी शादी पर भी मुझे अपने घर में दाखिल नहीं होने दिया था। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, वो लड़की औरत नहीं बल्कि बड़ी खूबसूरत चुड़ैल है। इसके अंदाज वो लड़की नहीं बल्कि बड़ी खूबसूरत चुड़ैल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। मैंने पूछा, इसका रहमत के साथ क्या ताल्लुक था? वो बोली, खुदा ही जानता है। आप मुझसे इस लड़की के अलावा गांव के किसी भी मर्द या औरत का भीत पूछ लें, इनके पेट के भीत भी बता दूं, लेकिन इस जरीना के मुतल्लिक मैं कुछ नहीं जानती। वो बहुत ही गहरी लड़की है। रहमत इसके साथ शादी जरूर करना चाहता था, लेकिन मैं जरीना के मुतल्लिक नहीं जानती कि वो भी इससे शादी करना चाहती थी या नहीं। इस औरत ने जिस शादीशुदा आदमी का नाम लिया था वो जरीना से दोस्ती करना चाहता था। इसके मुतल्लिक पता चला कि वो 6 महीने हो गए मर गए हैं। मेरे सामने फिर अंधेरा था। मेरे हाथ में सिर्फ एक रुमाल, किसी औरत के चंद बाल और रहमत के पाँव का निशान था। पाँव के ये निशान मुझे तफ्तीश में तो मदद दे सकता था, मगर अदालत में नहीं। मैंने कदीर और इसकी बीवी के करीबी रिश्तेदार मर्दों की फहरिस्त तैयार की। मुझे शक ये था कि इनमें से किसी ने इसी शक या यकीन पर रहमत को कत्ल किया है कि इसने कदीर को जहर दिया है। मैं रहमत के कत्ल की तफ्तीश की नई लाइन बना रहा था कि सुबह के वक्त एक शाजी और 2 और आदमी थाने में आए। इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि शाजी का बेटा, जिसकी उम्र 22 साल थी, खेतों में मरा पड़ा है। वो सब बहुत डरे हुए थे। पहले कदीर मरा, 2 दिन बाद रहमत मर गई।
اور اب رحمت کے 2 دن بعد شاہ کا بیٹا مر گیا تھا۔ ایک آدمی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، یہ کسی اور ہی مخلوق کی کارروائی معلوم ہوتی ہے، ورنہ ان شاہ جی کی اولاد پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ مجھے اس شاہ سے اور اس جیسے ہر ایک شاہ سے نفرت تھی، کیونکہ پولیس کے سامنے ان شاہوں اور پیروں کے تعویذ اور کالے جادو محض فراڈ ہیں۔ لوگ بیچارے ان پڑھ اور توہم پرست ہوتے ہیں جو ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ شاہ اپنے بیٹے کے قتل کی رپورٹ درج کرانے آئے تو میں نے بے اختیار اس سے کہا، شاہ جی، آپ تو زمین اور آسمان کا حال جانتے ہیں۔ خیر، میں نے شاہ کے بیٹے کی رپورٹ درج کی اور ان کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا۔ شاہ کا مکان قریب کے گاؤں سے 2-2.5 کلومیٹر دور تھا۔ درمیان میں کھیت اور درخت تھے۔ شاہ جی وہاں بڑی شان سے الگ تھلگ جاگیر میں رہتے تھے۔ اس کے بیٹے کی لاش شاہ کے مکان کے باہر کھیتوں میں پڑی تھی۔ رات کے پچھلے پہر آندھی چلی اور تھوڑی بارش بھی ہوئی تھی، جس سے یہ نقصان ہوا تھا کہ کھرے ضائع ہو گئے تھے۔ لاش کا منہ کھلا ہوا تھا، زبان باہر کو آئی ہوئی تھی اور آنکھوں کے ڈیلے بھی باہر کو آئے ہوئے تھے۔ لاش کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں۔ میں نے گردن کو غور سے دیکھا، اس کا گلا ہاتھوں سے گھوٹا گیا تھا۔ میں نے سب تماشیوں کو وہاں سے دور چلے جانے کو کہا۔ موقع واردات سے بعض دفعہ کوئی ایسی مل جاتی ہے جو دوسروں کو نظر بھی نہیں آتی، اور اگر نظر آ بھی جائے تو وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، لیکن پولیس کے لیے ایسی چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں تماشیوں کی نظر سے اوجھل ہی رکھی جاتی ہیں تو زیادہ ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تماشیوں میں ہی قاتل موجود ہو، اس لیے میں نے سب کو دور چلے جانے کو کہا۔ خود لاش کے ارد گرد کی زمین دیکھنے لگا۔ کوئی کوڑا صاف تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی زمین بتا رہی تھی کہ اس جگہ قاتل اور مقتول میں خاصی تکرار ہوئی تھی، اور مقتول قاتل کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر مرا تھا۔ سورج نکل آیا تھا، زمین پر کوئی چیز دھوپ میں چمکی۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر دیکھا۔ یہ چھوٹا سا ایک موتی تھا جو عورتوں کے زیور میں کانٹوں وغیرہ میں جڑا ہوتا ہے۔ میں نے یہ موتی یا نگ اٹھا کر جیب میں ڈال دیا۔ کام کی ایک اور چیز مل گئی۔ مقتول کی مٹھیاں بند تھی اور دونوں مٹھیوں میں کسی عورت کے لمبے لمبے بال پھنسے ہوئے تھے۔ میں نے بال مٹھی میں سے نکال لیے اور انہیں اپنی انگلی پر لپیٹ کر گول سا گچھا بنا لی اور جیب میں ڈال لی۔ وہاں پر موجود کچھ لوگوں کے ابتدائی اور رسمی بیان لیے، انگوٹھے لگوائے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا۔ ساتھ ایک کانسٹیبل کو بھی بھیج دیا اور میں خود شاہ کے ڈیرے پر چلا گیا اور شاہ کو الگ بٹھا کر پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے۔ اس نے ایک پیر کا نام لیا جو وہاں سے 3 میل دور رہتا تھا۔ کہنے لگا، وہ پیر میری شہرت اور کرامات سے جلتا تھا اور مجھے اس پر شک ہے۔ آپ اسے تھانے بلا کر تی چڑھاؤ، سب کچھ بک پڑے گا۔ میں نے اس سے کہا، کوئی اور بات کرو، اپنے بیٹے کے قتل کی باتیں کرو، کاروباری حسد کی باتیں دل سے نکال دو۔ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ صاف صاف بتاؤ۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ، رات آپ کے ہاں کون کون سی عورت آئی تھی؟ مطر وہ اپنے آپ کو دیہاتیوں کا روحانی بادشاہ بلکہ خدا سمجھتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر وجد طاری کر کے کہا، یہاں تو ساری دنیا آتی ہے، تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ عورت کوئی بھی آئی ہو، تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنی تفتیش کر کے بتاؤ کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے۔ میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اطمینان سے کہا، تمہارے بیٹے کو کسی عورت نے قتل کیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کون ہے وہ بدبخت عورت؟
میں نے کہا، جس پر جناب کی بھی نظر کرم تھی اور جناب کے بیٹے کی بھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز سے کچھ بولنے لگا تو میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، دیکھو شاہ، میں اگر چاہوں تو تمہیں ہی تمہارے بیٹے کے قتل کے شبے میں باندھ سکتا ہوں۔ ایک جوان آدمی قتل ہوا ہے، یہ تمہارا نہیں گورنمنٹ کا کیس ہے۔ تمہارے بیٹے کے قتل کا باعث تمہارے گھر میں ہی تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہارے ڈیرے پر جو عورتیں یا جوان لڑکیاں آتی ہیں جن کو تم خراب کرتے ہو، ان میں کوئی ایسی ہے جس کے متعلق تم کہہ سکو کہ وہ اپنے اخلاق کی بہت پکی ہے؟ اس نے کہا، تم مجھ پر غلط الزام نہ لگو۔ وہ یہ تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھا کہ وہ عورتوں کو خراب کرتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ شاہ کے بیٹے نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور عورت نے اسے ختم کر دیا۔ لاش کی مٹھی میں بال اور لاش کے قریب کانٹے کا موتی بتا رہا تھا کہ قاتل کوئی عورت ہو سکتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاتل کوئی مرد ہو۔ شاہ کے بیٹے نے کسی عورت کو پکڑ رکھا ہو اور اس عورت کے ساتھ جو مرد تھا، اس نے شاہ کے بیٹے کا گلا گھونٹ کر مار دیا ہو۔ یہ آدمی اس عورت کا خاوند یا بھائی ہو سکتا تھا۔ میں اس سوچ سے پریشان ہونے لگا کہ دیہات کے یہ گنوار لوگ شاہوں اور پیروں کو تو خدا کے بات کا درجہ دیتے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کو اکیلے ان کے ڈیروں پر بھیج دیتے ہیں۔ ان میں ایسا جرات والا کون ہو سکتا ہے جس نے شاہ کے بیٹے کو قتل کر دیا؟ میرا دماغ مجھے بار بار قدیر کی بیوی کی طرف لے جاتا تھا۔ مجھے یاد تھا میں نے قدیر کی بیوی سے جب اس کے گھر میں پوچھ تاچھ کے دوران اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور اس کا رد عمل بھی دیکھا تھا، اور پھر اس عورت نے بیاس کے متعلق بتایا تھا کہ زرینہ ایک خوبصورت چڑیل ہے، اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ میں نے شاہ سے پوچھا، کیا قدیر کی بیوی زرینہ تمہارے پاس آتی ہے؟ وہ بولا، بس کبھی کبھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا وہ گزشتہ رات کو بھی آئی تھی؟ میرا سوال سن کر شاہ گھبرا گئے۔ میں نے اس کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کر کہا، میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے قاتل کو پھانسی چڑھانا چاہتے ہو تو اپنے دل کی ساری باتیں میرے آگے رکھ دو۔ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو مجھے دوسرے لوگوں سے تمام باتوں کا علم ہو جائے گا، پھر میں تمہیں اپنے ہی بیٹے کے قتل کے شعبے میں گرفتار کر لوں۔ ساری پیری مریدی ختم ہو جائے گی۔ شہادت کو چھپانا بھی جرم ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے اپنے جنات اور چڑیلوں کو بھول جاؤ اور مجھے سچی بتاؤ، کیا رات کو زرینہ تمہارے پاس آئی تھی؟ وہ بولا، نہیں۔ میں نے پوچھا، تو کیا وہ کل دن میں آئی تھی؟ وہ بولا، ہاں۔ میں نے ایک شک کے تحت اس سے پوچھا، کیا تم نے اسے رات کو آنے کے لیے کہا تھا؟ شاہ تھوڑا جھجک گیا، پھر عجیب سی ہنسی ہنس کر بولا، وہ بڑی اتری مریدنی ہے۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ میرے لیے اس کا اتنا صاف فکرہ بولنا کافی تھا۔ میں نے کہا، تم نے اسے کہا ہوگا کہ رات کو آنا، تعویذ دوں گا۔ اس نے کہا، ہاں، کہا تو یہی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ تعویذ لینے کیوں آتی تھی؟ شاہ نے کہا، مجھے تو وہ صرف اتنا ہی کہتی تھی کہ شاہ جی دعا کرو، خدا میری مشکلیں آسان کر دے۔ میں بہت بڑے چکر میں پھنس گئی ہوں۔ یہاں تک پہنچ کر میں نے شاہ سے کچھ بڑی ہی ننگی باتیں پوچھی۔ شاہ نے مجھے یقین دلایا کہ زرینہ اس کے ہاتھ نہیں چڑھی تھی، وہ اپنا جسم دینے کو کبھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ میں یہی سننا چاہتا تھا۔ پھر میں وہیں سے قدیر کے گھر چلا گیا۔ قدیر کے گھر جا کر میں نے قدیر کی بیوی زرینہ کو اندر اپنے پاس بلایا۔ وہ آئی تو اس کے چہرے پر ڈر اور گھبراہٹ کا اثر صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ مجھے پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، اور مجھے اب پتہ چلا کہ اس کے حسن کی اصلیت کیا ہے۔ یہ اس کے اندر کا حسن تھا۔ میں نے اسے بہت تسلی دی اور کہا کہ میں جو کچھ بھی تم سے پوچھوں وہ صاف صاف بتا دو۔
मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरने दूंगा। और दूसरी बात ये कि अब तुम कोई बात मुझसे छुपा भी नहीं सकोगी। वो बोली, पूछो थानेदार जी। इसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, ये बताओ रात को तुम शाह के घर क्यों नहीं गई थी? इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इसके कानों में सोने के कांटे थे। मैंने दोनों कांटे गौर से देखे। एक में 3 सफेद मोती जुड़े हुए थे और दूसरे में 2 मोती थे। तीसरे की जगह खाली थी और ये तीसरा मोती मेरी जेब में था। रुमाल भी मेरी जेब में था, जो रहमत की लाश की जेब से मिला था। इस रुमाल के एक कोने में बाल बंधे हुए थे और जो बाल शाह के बेटे की मुट्ठियों से बरामद हुए थे, वो भी मेरी जेब में थे। मैंने इसके जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, जरीना, तुम रास्ते से वापस आ गई थी। इसकी आंखें बाहर को आने लगी। मैंने फिर इसे तसल्ली दी और कहा, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि घबराओ नहीं। वो बिगड़ गई और बुरी पुख्ता आवाज में बोली, मैं रात कहीं नहीं गई थी। मैंने कहा, तुम रात को कही थी और मुझे ये भी मालूम है कि तुम वापस कहाँ से आई थी। वो घबराए हुए लहजे में बोली, कहाँ से? मैंने जेब से सफेद मोती निकाल कर इसे दिखाते हुए कहा, जहाँ तुम अपने कांटे का ये मोती छोड़ आई थी। तुम अपना बाएं कान वाला कांटा उतार कर देखो। इसने तेजी से अपना कांटा उतारा। कांटा देखकर इसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। मैंने जेब से वो रुमाल निकाला जो रहमत की लाश के जेब से मिला था। इसकी गांठ खोली और वो रुमाल और बालों का गुच्छा इसके आगे कर दी। इसने निहायत आहिस्ता से अपना हाथ आगे किया और रुमाल पर रख दी और धीमी आवाज में बोली, ये आपको कहाँ से मिला? इसके साथ ही इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, ये रुमाल रहमत की जेब में था। वो दांतों से अपने होंठ काटने लगी। मैं जान गया कि वो चीखें मार कर रोना चाहती है। वो औरत थी। औरत किसी भी मर्द से ज्यादा दिलेर हो सकती है, लेकिन जज्बात की कच्ची होती है। मैंने जेब से दूसरे बाल भी निकाल लिए और कहा, ये बाल भी तुम्हारे हैं। ये बाल शाह के बेटे की मुट्ठियों में थे और ये बाल भी तुम्हारे हैं, जो रहमत ने रुमाल में बांध रखे थे। तुम्हारे खामन को जहर रहमत ने दिया था। ये मैंने हवा में तीर छोड़ा था। मुझे अभी बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये बाल इसके हैं या नहीं। इसके होंठ कांपने लगे। कभी मेरी तरफ देखती और कभी अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेती। वो सख्त बेचैन हो गई थी। अचानक उठ खड़ी हुई और इसने दरवाजे की तरफ ऐसे देखा जैसे भाग जाना चाहती। मैंने इसका बाजू पकड़ लिया और खींचकर अपने पास बिठा लिया। वो फिर उठ खड़ी हुई और चिल्लाकर बोली, तुम सब मर्द कुत्ते हो। रहमत भी कुत्ता था। शाह का बेटा भी कुत्ता था। शाह भी कुत्ता है। मैंने उठकर इसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और कहा, और मैं तुम्हारा भाई हूँ। इसने चेहरा मेरे हाथों से छुड़ाने की कोशिश की और कहा, मेरा कोई भाई नहीं है। इसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने पर रख कर जोर से धक्का दिया और खुद धड़म से फर्श पर जा पड़ी। जमीन पर बैठे चिल्लाकर बोली, थानेदार जी, पूछो क्या पूछते हो। मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। इसने फर्श पर जोर जोर से हाथ मारकर कहा, मेरी बात सुन। रहमत को मैंने कत्ल किया है। शाह के बेटे को भी मैंने मारा है। बताओ और क्या पूछना चाहते हो। इस वक्त वो इतने ज्यादा कहर और गुस्से में थी कि मुझे शक हुआ जैसे वो पागल हो गई है। इसके दांत इस तरह दिखाई देने लगे जैसे वो कोई खूबसूरत चुड़ैल हो। मैंने बड़ी मुश्किल से इसके गुस्से पर काबू पाया और इसे यकीन दिलाने की कोशिश की वो आराम से बात करे। मैं इसकी पूरी पूरी मदद करूंगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। जब रो धोकर इसका दिल कुछ हल्का हुआ तो मैंने बड़े प्यार से इससे कहा, जरीना, तुम मुझे सारी बात बताओ। आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ। फिर इसने मुझे जो बयान किया वो मुख्तसर अल्फाज में कुछ यूं था कि वो शरीफ माँ बाप की बेटी थी। जवान हुई तो इसे रहमत अच्छा लगने लगा।
رحمت نے بھی اسے دل و جان سے چاہا تھا۔ اس نے قسمیں کھا کر بتایا کہ ان کی محبت پاک تھی۔ رحمت نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، لیکن اس کے ماں باپ نہ مانے۔ پھر زرینہ کا رشتہ قدیر کے ساتھ طے ہو گیا۔ رحمت نے اس سے کہا کہ گھر سے بھاگ چلتے ہیں، مگر زرینہ نہ مانی۔ اس نے رحمت سے کہا، ماں باپ نے معلوم نہیں کیسی کیسی امیدوں سے پالا ہے، میں ماں باپ کی عزت گاؤں میں خراب نہیں کروں گی۔ تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو، میں اپنے ماں باپ کو راضی کروں گی۔ رحمت کے ماں باپ راضی نہ ہوئے۔ زرینہ نے بھی اپنی ماں سے کوئی بات نہ کی اور اس کی شادی قدیر کے ساتھ ہو گئی۔ زرینہ نے بتایا کہ قدیر کے ساتھ شادی کر کے اس کا دل زخمی ہو گیا تھا، لیکن اس نے باپ کی پگڑی کو داغ نہ لگنے دیا۔ اب تک نہ کی۔ لڑکیاں ڈھولی میں بیٹھ کر روتی ہیں، مگر وہ روئی بھی نہیں۔ جب سسرال سے واپس آئی تو سہیلیوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ قدیر تجھے اتنا اچھا لگا کہ میکا گھر اور گاؤں چھوڑتے ہوئے تیری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ آیا۔ میں ہنستی رہی، مگر میرے دل کے زخموں کو کوئی بھی دیکھ نہ سکا اور نہ میں نے کسی کو دکھایا۔ مجھے قدیر اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے تو صرف رحمت اچھا لگتا تھا۔ شادی سے 2 روز پہلے رحمت نے مجھ سے کہا اپنی کوئی نشانی دے جاؤ، تو میں رحمت سے پوچھا کہ اسے کیا پسند ہے۔ اس نے کہا کہ اسے میرے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے سر سے تھوڑے سے بال ریشمی رومال میں لپیٹ کر اسے دے دی۔ میں نے قدیر کو کبھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ میں نے کبھی اسے پریشان نہیں کیا تھا، کبھی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کیے۔ اس کا باپ اور بہن باہر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو، قدیر نے میرے ساتھ کوئی زبردستی شادی نہیں کی تھی۔ پھر میں اسے لے آیا، اس کے گھر والوں کو کیوں پریشان کرتی۔ پھر میں اسے یا اس کے گھر والوں کو کیوں پریشان کرتی۔ ان لوگوں نے تو اپنا گھر میرے حوالے کر دیا تھا اور گھر کی مختیار بنا دیا تھا۔ اس دوران وہ جب بھی میکے جاتی تو رحمت کے گھر ضرور جاتی اور سارا دن وہاں رہتی اور کبھی کبھی رحمت سے اکیلے میں بھی ملتی۔ رحمت اسے بار بار کہتا تھا کہ چلو بھاگ چلیں، لیکن زرینہ نہ مانی۔ اس نے رحمت سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تمہارے گھر والے مان جاتے ہیں تو وہ قدیر سے طلاق لے لے گی۔ رحمت نے بھی وعدہ کر رکھا تھا کہ اس کے علاوہ وہ کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ رحمت نے وعدہ نبھاتے ہوئے ماں باپ کے پسند کیے ہوئے 2 رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ یوں وقت گزرتے گزرتے 8 مہینے گزر گئے تھے۔ رحمت نے ایک روز زرینہ سے کہا کہ وہ قدیر کو راستے سے ہٹا دے گا اور پھر اپنے ماں باپ کو زرینہ سے شادی کرنے کے لیے رضامند کرے گا۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ وہ سمجھی کہ رحمت قدیر کو طلاق دینے پر راضی کرے گا، اور پھر اس کے 3 روز بعد قدیر اس حالت میں گھر آیا کہ اس کا ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا۔ ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ کسی کو کچھ بتا نہ سکا، صحن میں گرا اور مر گیا۔ زرینہ نے بتایا کہ جب وہ گرا تو اس سے فوراً رحمت کی بات یاد آ گئی تھی کہ میں اسے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اس وقت تو مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ اس لیے قدیر کو دیکھ کر میرے منہ سے نکلا کہ ہائے میں مر گئی، اسے تو کسی نے زہر دے دیا ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے تو رحمت بھی آیا تھا۔ قدیر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی وہ میرا خاوند تھا، میرے سر کی چادر تھی، میری عزت اسی سے تھی۔ میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ رحمت دیر تک مردوں میں بیٹھا رہا، میں بار بار اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو میں بھی چوری چھپے گاؤں سے نکل کر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ قدیر کو زہر اسی نے دیا ہے یا کسی اور نے۔ وہ مجھے اتنی خوشی سے ملا جیسے ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ بڑے فخر سے بولا، میں نے راستہ صاف کر دیا ہے، اب تیار رہو۔
میں نے اسے کہا کہ میں کل آؤں گی، پھر مجھ سے ملنا۔ وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ اگلے روز قدیر کی تدفین ہو گئی۔ زرینہ رات کو گاؤں سے دور اس جگہ پہنچی جو اس نے رحمت کو بتائی تھی۔ رحمت اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رحمت نے سینہ تان کر زرینہ سے کہا کہ میں قدیر جیسے 10 آدمیوں کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس پر شیطان سوار ہو گئے۔ وہ زرینہ کو کھڑی فصل کی میں چلنے کو کہنے لگا۔ زرینہ نے مجھے کہا کہ تھانے دار صاحب، میں بدکار نہیں تھی، میں رحمت کو پسند کرتی تھی۔ اس سے کہا تھا کہ جائز طریقے سے شادی کر لوں۔ اس سے یہ بھی کہا تھا کہ میں قدیر سے طلاق لے لوں گی، لیکن اس نے میرے خاوند کو زہر دے دیا تھا، اور ابھی اس کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے بدکاری کے لیے کہنے لگا۔ پھر میں بھول گئی کہ اس شخص کو تو میری روح بھی چاہتی ہے۔ میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ مجھے بیوہ سمجھ کر فصل کی طرف گھسیٹ رہا۔ میں نے اس کے پیچھے ہو کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبا لی۔ اس نے زور لگایا، لیکن میں نے اس کا سانس روک دیا۔ وہ بے بس ہو کر تڑپنے لگا اور گر پڑا، لیکن میں نے اس کی گردن نہیں چھوڑی اور خود بھی اس کے ساتھ گر پڑی۔ میرے منہ سے یہی الفاظ بار بار نکلتے تھے کہ تم اگر مرد ہوتے تو یوں بزدل چوروں کی طرح میرے خاوند کو زہر نہ دیتے۔ میں اپنے خاوند کا پورا بدلہ لوں گی، اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ وہ بول رہی تھی اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی روح کا حسن اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ اب وہ کسی ڈر اور خطرے کے بغیر بول رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میرے حواسوں پر کسی چڑیل کا قبضہ ہو گیا ہو، اور اس وقت میں خود ایک چڑیل بن گئی تھی۔ اس کی جان نکلی تو مجھے کوئی ڈر نہ لگا اور نہ کوئی افسوس ہوا، بلکہ میں اور زیادہ دلیر ہو گئی، جیسے واقعی کسی چڑیل کی روح مجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے لاش کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اتنے بھاری مرد کو کندھوں پر اٹھا لیا ہوگا۔ اگر یہ سچ ہے کہ میں نے اسے اٹھایا، ریل کی لائن زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے لاش لائن پر لٹا دی اور وہاں سے قدیر کی قبر پر چلی گئی۔ قبر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور بین کرتی رہی۔ قبرستان کے قریب سے 2 گاؤں والے گزر رہے تھے۔ انہوں نے زرینہ کی آواز سنی تو اسے گھر لے گئے۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ زرینہ کیا کر کے آئی ہے۔ وہ یہی سمجھے کہ زرینہ خاوند کی محبت اور جدائی میں اس وقت قبر پر بین کر رہی ہے۔ اس گاؤں میں زرینہ کو چند اور آدمی بھی پھنسانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ وہ ان سب کو دھتکار چکی تھی۔ اس کا خاوند مارا گیا تھا، اور جسے وہ چاہتی تھی اسے اس نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ اس کی دماغی حالت اس کے قابو سے باہر ہونے لگی۔ اس سے وہ شاہ جی کے پاس 2 مرتبہ سلام کرنے گئی تھی۔ اب وہ بہت پریشان ہوئی تو پھر شاہ جی کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ اس کے لیے دعا کرے کہ اس کی مشکلیں اللہ میاں آسان کر دے۔ اس روز وہ شاہ کے گھر سے واپس آئی تو شاہ کا بیٹا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ شاہ کے بیٹے کا خیال تھا کہ زرینہ بھی دیہات کی دوسری عورتوں کی طرح اس کا احترام کرے گی، اور وہ جو چاہے گا وہ کر گزرے گا، مگر زرینہ نے اسے کھڑی کھڑی سنا دی۔ وہ دوسرے روز پھر شاہ کے پاس گئی تو شاہ نے اسے رات کو بلایا اور کہا کہ وہ جو تویز اسے دے گا وہ رات کو لکھا جاتا ہے۔ زرینہ شاہ کے جھانسے میں آ گئی۔ اگر وہ رات کو شاہ کے پاس پہنچ جاتی تو شاہ نہیں تھا، یا پھر زرینہ کی عزت نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ شاہ کا بیٹا بھی اس وقت سن رہا تھا کہ باپ نے زرینہ کو رات میں بلایا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب زرینہ رات کے وقت شاہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی تو شاہ کا بیٹا اسے راستے میں مل گیا۔ اس نے زرینہ سے اپنی خواصت کا اظہار کیا تو زرینہ نے اسے سختی سے منع کیا، مگر شاہ کا بیٹا اپنی مردانگی کا رعب جمانے لگا۔ زرینہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شاہ کے بیٹے نے ایک ہاتھ زرینہ کے دائیں کان پر رکھا اور دوسرا ہاتھ بائیں کان پر۔ اس طرح اس کے سر جگڑ کر اپنا منہ اس کے منہ کی طرف لے جانے لگا تو زرینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی اور اپنے دونوں انگوٹھے شارک کے دائیں اور بائیں رکھ کر پورے زور سے دبائے۔ زرینہ کے وجود میں ایک بار پھر کسی چڑیل کی طاقت آ چکی تھی۔
शाह के बेटे ने जरीना के सर के बाल अपनी मुट्ठियों में पकड़ कर खींचे और इसके हाथों में जरीना के कांटे भी आ गए। कांटे का मोती शायद इसे खींचातानी में कहीं गिर गया था, जिसका जरीना को इल्म नहीं हुआ। जरीना ने इसकी गर्दन को और ज्यादा दबाया। शाह का बेटा बहुत तड़पा, लेकिन जरीना इस वक्त अपनी इज्जत की खातिर चुड़ैल बन चुकी थी, जिसने शाह के बेटे को मार कर ही दम लिया। वो गिरा तो जरीना के सर के कई बाल इसकी मुट्ठियों में चले गए। फिर जरीना ने देर ना की, वहीं से वापस आ गई। जरीना ने बताया कि मैं शाह के पास इसलिए ना गई कि अब मुझे शाह की नीयत पर भी शक हो गया था। जरीना ने मजीद बताया कि इससे पहले भी कई मर्द मेरे पीछे पड़े रहते थे, मगर मैंने कभी परवाह ना की थी। मगर मेरा खावंद मारा गया तो मैं चुड़ैल बन गई। मैं अपने खावंद से शर्मसार हूँ कि इसकी जिंदगी में एक गैर मर्द को दिल में बिठाए रखा, मगर मेरा खुदा जानता है कि मेरे जिस्म का मालिक सिर्फ मेरा खावंद था। ये जिस्म उसे भी नहीं दिया जिसे मैं दिलो जान से चाहती थी। इस वक्त जरीना का हुस्न देखने वाला था। मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया था कि इस लड़की में वो क्या कशिश है जिसने मेरी थानादारी को भी भुला दिया था। ये रूह का हुस्न था और ये दिल की पाकीज़गी थी जो इसकी आंखों में चमकती थी, जो इसके होठों पर मुस्कुराहट बनकर खिलती रहती थी। मुझ में इतनी जुर्रत नहीं थी कि एहतराम से इसके सर को चूम सकूं, जिसे पाक रखने के लिए इसने 2 मर्दों की गर्दनें मरोड़ दी थी। मैं जब थाने गया तो मैंने इसके इन बालों को चूमा जो शाह के बेटे की मुट्ठी से निकाले थे, और इन्हें भी जो रहमत की लाश की जेब से मिले थे। मगर जरीना ने मुझे बड़े ही सख्त इम्तिहान में डाल दिया था। कानून की निगाह में वो 2 हरे कत्ल की मुजरिम थी, लेकिन मेरी निगाह में इसका रुतबा कुछ और था। मैं कानून का गुलाम था। 3 आदमी कत्ल हो गए थे। मुझे केस मजबूत बनाना था, मगर मेरे अंदर इस लड़की का एक मुसलमान भाई बैठा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि लड़की को सजा हो। मुझे लड़की को हिरासत में ज़रूर लेना था और मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर इकबाली बयान रिकॉर्ड कराना था। मैं जरीना को हिरासत में लेकर थाने आ गया और इसे हवालात में बंद कर दी और अमले से कहा कि इसे इज्जत से रखिए। इसके लिए खाना घर से पकवा कर भेजा। सोच कर मेरा सर चकराने लगा था। मुझे एक मजिस्ट्रेट का ख्याल आया। मैंने एक बार इसका एक काम किया था। मैंने वर्दी उतारी और अपने घर के लिबास में इस मजिस्ट्रेट के घर चला गया। मजिस्ट्रेट घर पर मिल गया और बड़े इत्तेफाक से मिला। मैंने इसे जरीना की सारी कहानी सुनाई और इससे कहा कि मैं इस लड़की को आपके पास इकबाल जुर्म के लिए ला रहा हूँ, मगर चाहता हूँ कि वो सज़ा से बच जाए। मजिस्ट्रेट समझ गया कि मेरी नीयत खराब नहीं है और मैं लड़की की गैरतमंदी की वजह से इसे बचाना चाहता हूँ। इसका तरीक़ेकार यही था कि कुछ गड़बड़ ये मजिस्ट्रेट इकबाली बयान में करते और 1-2 कमज़ोरियों में इस्तग़ासा में छोड़ दो। मैंने मजिस्ट्रेट से कहा कि मैं चाहता हूँ कि इकबाली बयान इतना कमज़ोर लिखिए कि मुझ पर किसी को शक ना हो और अदालत ये ना कह सके कि पुलिस ने इस्तग़ासा कमज़ोर बनाया है। मजिस्ट्रेट समझ गया और इसने मुझसे वादा किया कि वो मेरा ये काम कर देगा। अगले रोज़ मजिस्ट्रेट के पास जरीना को इकबाल बयान के लिए पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने अपना वादा कर दिया और कुछ गड़बड़ मैंने कर दी, लेकिन फिर भी हम दोनों जरीना को उम्र कैद की सज़ा से ना बचा सके और अपील में भी वो पूरी ना हो सकी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि जरीना शीन कोर्ट में जाकर भी अपने इकबाली बयान से ना बदली और ना इसमें दोबारा कोई चुड़ैल हाजिर हुई। इस तरह इस चुड़ैल का ये किस्सा तमाम हुआ। मज़ीद अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। कोर्ट में जाकर भी अपने इकबाली बयान से ना बदली और ना इसमें दोबारा कोई चुड़ैल हाजिर हुई। इस तरह इस चुड़ैल का ये किस्सा तमाम हुआ। मज़ीद अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।